معزز سامعین گرامی قدر، اعمال نیک کرنا یہ بہت بڑی خوشی کی اور اللہ کی نعمت ہے، لیکن اعمال کا قبول ہونا اس سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نیک عمل کا قبول ہو جانا یہ یقینی اور بدیہی بات نہیں ہے۔ تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم نیک عمل تو کر رہے ہیں تو ہمارے اعمال قبول بھی ہوں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ پہلی دلیل کہ ہر نیک عمل ضروری نہیں قبول ہو، اور ہم نے یہ جو سارے دروس آپ کے سامنے رکھے اس نقطے پہ لانے کے لیے رکھے کہ اعمال کی قبولیتوں میں چند رکاوٹیں ہیں، چند باتیں جن کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ہم نے وہ کام نہیں کرنے۔ ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا تو یہ ضروری ہے وہ قبول ہو جائے۔ پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دونوں نے اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کیا۔ اللہ نے کیا دونوں کی قبول کی؟ ایک کی قبول کی اور ایک کی مسترد کر دی، اور کیا کہا ہم قبول کرتے ہیں صرف متقیوں کی قربانی کو اور متقیوں کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری دلیل حدیث سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، ڈرانے کے اعتبار سے اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے اعمال اللہ قبول فرمائے، لیکن ڈرانے کی بات ہے یہ اعمال کیوں نہیں قبول ہوتے، اس کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اور یہاں پہ رسول اللہ نے کہا ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس میں آگے وجہ بھی بیان کی ہے اس حدیث میں کہ رکوع تو اس نے سنت کے مطابق کیا، سجدہ سنت کے مطابق نہیں تھا، سجدہ تو سنت کے مطابق کیا، رکوع سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اور تیسری دلیل، تیزی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، انہوں نے روزے میں صرف بھوک کاٹی ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے، بہت سے قیام کرنے والے پوری رات کا قیام کرتے ہیں لیکن ان کے قیام کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کا قیام نہیں ہے صرف تھکاوٹ ہے۔ یہ تین قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر عمل جو نیکی کا ہو وہ قبول بھی ہو، ہم نے اپنا عمل مقبول بنانا ہے۔ وہ اعمال مقبول کیسے بنتے ہیں اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کے دباچے کے طور پہ ایک بات محدثین نے بیان کیا کہ ہر نیک عمل کے بعد جو استغفر اللہ ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، وہ اسی لیے ہے کہ نیک عمل قبول ہو جائے۔ مثلا اس کے بھی دلائل ہیں، اور پہلی دلیل ہم میں سے ہر شخص وضو کرتا ہے، کتنی عظیم عبادت ہے کہ وضو کرنے والا سنت کے مطابق وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد جب پاؤں دھو کے فارغ ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی عظیم عبادت ہے، عبادت بھی ہے، ابھی عبادت کی طرف جانا ہے، اس کا دباچہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اتنی عظیم عبادت کے بعد اللہ سے توابین کی صف میں شامل کرنے کی اپنے آپ کو دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو وضو ہے، نماز ظاہر بنیادی رکن ہے، یہاں پہ اگر وضو کے بعد یہ پڑھنا لازم ہے تو قرآن پاک کی اگلی آیت کے اوپر غور کریں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، آگے کیا؟ واستغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ انسان وقوف عرفہ کرتا ہے، عرفہ کی عبادت، عرفہ کے دن کی ساری حدیثیں اپنے ذہن میں لے کے آئیے۔ وہ جب وقوف عرفہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جب تم وقوف عرفہ کر لو تو کیا کرو؟ اللہ سے معافی مانگو۔ ہر عمل کی قبولیت کے طریقے ذرائع بھی بتا دیے کہ ہر نیک عمل جو بھی کرنا ہے اس کے بعد مغفرت کو طلب کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ تھا۔ وقوف عرفہ، نماز سے پہلے وضو کیا، توبہ، حج کا رکن اتنا عظیم ادا کیا، مغفرت اور استغفار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ سے افضل، آپ سے متقی، آپ سے زیادہ نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ سلام پھیرتے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، آگے 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رسول اللہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں،
3 مرتبہ اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر اونچا کہا، پھر 3 دفعہ معافی مانگی اور پھر کہا اللہ تو ہی سلام ہے۔ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہیں؟ نماز جیسی عظیم عبادت کے بعد بھی استغفر اللہ، اور جہاد، آپ عبادات کے اوپر غور کریں، اللہ نے کوئی چھوٹی عبادات کے بعد استغفار کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں تو ہونا چھوٹی چھوٹی عبادات، وضو نماز کا دباچہ، حج رکن، نماز رکن، جہاد اتنی عظیم عبادت، فتح اس کے بعد مل جانا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے اللہ کے رسول، جب اب جہاد آپ کا کامیاب ہو جائے اور لوگوں کو آپ اسلام میں غول در غول داخل ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ نے تسبیح بھی کرنی ہے، حمد بھی کرنی ہے، اور استغفار بھی کرنی ہے، اور توبہ بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ کا حکم آیا۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں 2 الفاظ ملتے ہیں، ایک رسول اللہ سے ملتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور دوسرے الفاظ کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اتر جانے کے بعد ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے تھے۔ اور اعمال کی جو قبولیت ہے، نیک اعمال کے بعد استغفر اللہ کہنا مشروع اس لیے ہی ہے کہ وہ اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جائے وہ بندے کی پوری ہو جائے اور اعمال قبول ہو جائیں۔ اور پھر بھی جلیل القدر انبیاء، پیغمبر، نیک لوگ، متقی لوگ، ان کا وتیرہ، ان کا طرز عمل قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہونا ہے کہ نہیں۔ اور پھر استغفار کے اوپر بس نہیں ہے، پھر کس کے اوپر توجہ اللہ نے دلوائی کہ استغفار تو ہر نیک عمل کے بعد کرو ہی کرو، لیکن اس کے بعد جب بھی کوئی نیک عمل کرو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر لیا کرو کہ اللہ قبول فرما لے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بتائیے خانہ کعبہ تعمیر کرنے سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں 2 عظیم اور جلیل القدر پیغمبر، اور کھڑی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر لینا، اللہ قبول کر لینا۔ اور مفسرین نے یہاں پہ عجیب جملہ لکھا ہے کہ تقبل کیوں کہا، اقبل کیوں نہیں کہا، ربنا قبل کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ کی جو جلالت ہے، جو آپ کی شان ہے، اس جیسا عمل تو ہمارا نہیں ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لیجئے، یہ نہیں کہ تو قبول کر، اس میں حکم کا عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے قبل نہیں کہا، اس لیے تقبل کا ذکر آتا ہے۔ اور نیک اور متقی لوگ تقبل سے ہی دعا کرتے ہیں، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بتائیے عمران کی بیوی کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں؟ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت سر انجام دینے لگی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر رہی ہوں، فتقبل منی۔ اے اللہ، اتنی عظیم عبادت کے بعد بھی قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یہ نیکی ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، ڈر رہے ہیں، ڈرتے تھے نیک اور متقی لوگ کہ عبادت پتہ نہیں قبول ہونی ہے۔ آج کل ہمارا طرز عمل نیکی کر دی بس ہم 100%، ہاں اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، گارنٹی ہے عمل قبول ہو گیا، نہیں۔ اعمال کی قبولیت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اگر آپ ان 4 5 6 رکاوٹوں کو عبور کریں گے پھر یقینی طور پہ آپ کا عمل قبول ہے، ورنہ اعمال کی قبولیت کے اندر خطرات ہیں۔ اسی حوالے سے اپنے آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنی ہیں کہ نیک عمل کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ والذین یؤتون ما اتوا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس میں سے جو ان کو اللہ نے دیا ہے، دینے کے بعد وقلوبهم وجلہ، ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ امی عائشہ حیران رہ گئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، یہ آیت شرابیوں، زانیوں، بدکاروں
بے حیاؤں گناہ گاروں کے لیے اتری ہے کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں دیتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ نیک اور متقی لوگوں کے بارے میں اتری ہے، جو روزے دار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص نیت سے عبادتیں کرنے والے ہیں. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو اللہ سے گھبرا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل بھی اب قبول کر لے. یہ برے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے آگے قرآن پاک میں جس طرح بیان کیا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ لوگ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں اور کم سوتے ہیں. اب جو ساری رات عبادت کرنے والا نیک اور متقی ہے کہ عبادت گزار ہے؟ جو عبادت گزار ہے، جو تہجد گزار ہے، جو پرہیزگار ہے، وہی ساری رات جاگیں گے نا. وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اور رات کا کچھ حصہ ہی سوتے ہیں، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب رات گزر جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے پتہ نہیں عمل قبول کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. بھی ہے یہاں پہ کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں؟ عمل ایسا عمل کرنے کی توفیق دے. میں آپ سے ایسا عمل مانگتا ہوں جو قبول کیا جائے. کثرت نہیں مانگی بلکہ یہ مانگا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا اور عمل متقبل کا، جو قبول کیا جا رہا ہو. رسول اللہ پیغمبر ہیں اور یہ جو کانا یقولو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں مانگی، دو دفعہ نہیں مانگی، بلکہ رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر فجر کے بعد یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نیکی کے وہ عمل کروائیں جو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما لے. اور میرا اور آپ کا طرز عمل، میرا اور آپ کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کریں لیکن اس کے بارے میں اللہ سے پہلے اللہ سے یہ دعا بھی کریں اللہ قبول فرمائے، اور ہر نیکی کے کام کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے. پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت اعمال کو قبول کر لیتا ہے. اے اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.